الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه الأصحاب لا تهمت في الأرض. دنیا کے اندر ہر انسان، ہر مذہب والے، ہر علاقے والے اپنے وہ تہوار مناتے ہیں، چاہے وہ دیوالی ہو یا عیسائیوں کا وہ تہوار ہو، کفار کا کوئی بھی تہوار ہو، تو ہر انسان جب وہ تہوار مناتے ہیں، جس طرح عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا تہوار مناتے ہیں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں مناتے ہیں. اسی طرح ہندو اگر اپنے تہوار مناتے ہیں تو بطور خوشی کے، مسلمان اگر اپنی عیدیں اور تہوار مناتے ہیں تو بطور خوشی کے. لیکن اس دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو تہوار تو مناتے ہیں لیکن وہ تہوار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر وہ تبرہ کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. ان کے سارے تہوار چاہے وہ شوال میں ہوں، رجب میں ہوں، شعبان میں ہوں، محرم میں ہوں، کسی مہینے کے اندر کسی بھی مناسبت سے اگر وہ تہوار مناتے ہیں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی شخصیات پر اعتراضات اٹھاتے ہیں. تو یہ قوم جو ہے ان کا یہ مذہب ہے کہ صحابہ کرام کو گالی دینا، ان کو برا بھلا کہنا. اسی مناسبت سے 18 ذی الحج کو ایک عظیم صحابی کی شہادت کا دن ہے، اور سوشل میڈیا پر لندن کے اندر یہ ان کے ابھی سے آج 16 یا 17 ذی الحج ہے تو ابھی سے انہوں نے اپنے وہ تہوار منانا شروع کر دیے ہیں، اور انہوں نے اپنے بینر لٹکائے ہوئے ہیں جس کی دونوں سائڈوں پر، ایک سائڈ پر آدم علیہ السلام کا شجر نسب آخر تک اور دوسری طرف ابلیس کا شجر نسب آخر تک انہوں نے لکھا ہوا تھا. آدم علیہ السلام سے جو انہوں نے شجر نسب لکھا انہوں نے وہ ختم کیا امام مہدی تک، اور دوسرا شجرہ نسب انہوں نے شروع کیا ابلیس سے لے کر وہ حضرت امیر معاویہ اور یزید تک. استغفر اللہ. اس کے اندر بہت سارے صحابہ کو انہوں نے شامل کیا کہ یہ گروہ جو ہے استغفر اللہ ریاض باللہ ابلیس کا گروہ ہے. یعنی اس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اموی خلفاء سارے. تو اس طرح وہ جو بھی تہوار مناتے ہیں، چاہے رجب میں منائیں، چاہے شوال میں منائیں. شوال کے اندر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. اسی طرح 27 ذی الحج کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. تو وہ جو بھی تہوار مناتے ہیں ان کا مذہب اور دین یہ ہے کہ وہ صحابہ کو غلط کہتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں اعتراضات اٹھاتے ہیں. تو ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ جب کفار کی زبانیں، اسلام کے دشمن لوگ ان کی زبانیں جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ صحابہ کی سیرت کو پڑھے اور ان کو بیان کرے. اور محرم کے اندر ان کا یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر کہ کربلا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ بات غلط ہے. کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
بڑی بڑی شہادتیں نہیں ہوئی ہیں۔ غزوہ احد کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، کیا ان کی شہادت کے بعد اسلام زندہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح 18 ذی الحجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، کیا ان کی شہادت کے بعد اسلام زندہ نہیں ہوتے ہیں؟ 27 ذی الحجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، کیا ان کی شہادت کے بعد اسلام زندہ نہیں ہوتا ہے؟ غزوہ بدر کے اندر 14 صحابہ شہید کر دیے گئے، غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، غزوہ خندق کے اندر 19 صحابہ کو شہید کیا گیا، حنین میں 23 صحابہ کو شہید کیا گیا، خیبر کے اندر 17 صحابہ کو شہید کیا گیا، اسی طرح تبوک کے اندر 7 صحابہ شہید ہوئے، بیر معینہ پر 67 صحابہ کو شہید کیا گیا، اور بنی لہیان کے اندر 10 صحابہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 256 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، کیا ان کی شہادت کے بعد اسلام زندہ نہیں ہوتا ہے؟ آج ہمیں جب ماہ محرم آتا ہے تو ہمیں صرف اور صرف ایک ہی بات یاد ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور انہوں نے اسلام کو زندہ کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن یہ ایک قوم کا پروپیگنڈا ہے، یہ ایک قوم کا بہت بڑا اثر ہے دوسری قوموں پر کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو ہے وہ اسلام نے ترقی کی، یا ان کی شہادت کے بعد جو ہے اسلام زندہ ہوا ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے دور کے اندر 27,000 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، کیا ان کی شہادتوں کے بعد اسلام زندہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ پوری قوم اتنی منظم طریقے سے پروپیگنڈا کر رہی ہے، منظم طریقے سے، دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، کسی بھی کونے کے اندر اگر یہ شیعہ رہتے ہیں، ان کی زبان وہی ہے، سب کی زبان، سب شیعوں کی زبان ایک ہی، اور وہ صحابہ کو غلط کہتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں اپنے صحابہ کی سیرتوں کا پتہ بھی نہیں، حتیٰ کہ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سنی مسلمان یہ سوال کرتے ہوتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون ہے؟ اور ہمیں ان کو بتانا پڑتا ہے کہ دنیا کے 65 رقبے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت اور ان کی حکومت تھی، دنیا کا 65% رقبہ، آج تک کسی انسان نے ایسی حکومت نہیں کی ہے۔ دنیا کے 25% رقبے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، اور ان کے بارے میں ہم پوچھتے کیوں؟ پوچھتے ہم کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب وہ قوم پروپیگنڈا کرتی ہے تو ان کی گفتگو، ان کی باتیں سب میڈیا پر، اخبار میں، سوشل میڈیا پر، عوام میں، ذاکر اور امام باردوں کے اندر، ہر انسان کی زبان پر ان کی وہ ساری باتیں، ان کی معلومات، ان کے سوالات، ان کے اشکالات، ان کے اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ سوالات ہوتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شہید کر دیے گئے غزوہ بدر کے اندر کیوں نہیں گئے؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے اندر کیوں نہیں گئے؟ مقصد یہ کہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کے شکوک اور شبہات ڈالنا کہ مسلمان جو ہے وہ خود اعتراض اٹھاتا ہے کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیوں کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیوں کیا، حضرت صدیق اکبر نے یہ کام کیوں کیا، یعنی وہی اشکالات، وہی اعتراضات، وہی ان کے شیعوں کی وہی زبان، حالانکہ غلط پروپیگنڈے۔ مقصد کہنے کا یہ کہ ایک قوم ایسے منظم طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو اچھالتی ہے کہ بڑے بڑے
مسلمان جو ہے عوام بھی وہ متاثر ہو کے پھر مسلمانوں سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ صحابہ کے جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم ان تولد هذه الاصحاب لا تقبل فی الارض. غزوہ بدر کا موقع ہے, تعداد میں بہت تھوڑے لوگ ہیں, اللہ کے پیغمبر سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر اس جماعت کو آج تو نے نیست و نابود کر دیا تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. تو اس گروہ کے اندر صحابہ نہیں تھے, حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے, سارے صحابہ موجود تھے جن کے بارے میں اللہ رب العزت کو ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ہم ان سے راضی ہو چکے. اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کا لشکر ہے. اولئک هم المفلحون, یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اس قوم کا مذہب شروع ہی اس چیز سے ہوتا ہے کہ صحابہ ٹھیک نہیں. دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے اندر گالی دینا عبادت ہو. گالی دینا عبادت, یہ واحد مذہب ہے دنیا کے اندر جس کے اندر گالی دینا عبادت ہے, اور وہ بھی اپنے اسلاف کو. اور اس 18 ذی الحج کو ایک عظیم صحابی کی شہادت ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اس 18 ذی الحج کو شہید ہوئے اور وہ قوم اپنا وہ کام کر رہی ہے منظم طریقے سے. کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک نہیں تھے. جب کفار کی زبانیں اس طرح باتیں کر رہی ہیں تو ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی سیرتوں کو بیان کرے, پڑھے, بتائے, لکھے, سنائے. لیکن میں تو کیا اکثر مسلمان دنیا کے اندر ایسے غرق ہوئے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں اپنے اسلاف کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے قرآن کو اکٹھا کیا اور ایک قرآن پر سب مسلمانوں کو اکٹھا کیا ہے. اور یہی وہ قرآن ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی گواہی دے گا. گواہی دے گا کہ نہیں؟ کیوں گواہی دے گا؟ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو ان کا خون اس قرآن کے اوپر گرا ہے. تو یہ قرآن گواہی دے گا کہ نہیں؟ یہ قرآن گواہی دے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو صوبوں کا تصور دیا اسلامی مملکت کے اندر. پہلے نظام نہیں تھا. یہ وہ پاکیزہ انسان ہے کہ جس نے سب سے پہلے اسلامی دنیا کے اندر 1750 جہاز پہلے بڑے بنائے اور روم و ایران سے وہ ٹکرائے, جن کا سپہ سالار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. 1750 جہاز یہ دشمنوں کے بھی پاس نہیں تھے جو اس وقت کی سپر پاور طاقت تھے. یہ کارنامہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ وہ عظیم شخصیت ہے. دور جاہلیت کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی برائی کے اندر وہ لت پت تھا اور تھے. آپ کو پتہ ہے اسلام سے پہلے مشرکین مکہ کی کیا حالت تھی؟ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے اور کیا کچھ نہیں کرتے تھے. پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. یعنی ان کی حالت اور ان کے اخلاق کی کیا حالت تھی اس معاشرے کے اندر. اس معاشرے کے اندر جب ہر طرف اندھیرا ہو, برائی ہو اور ہر انسان برا ہو, ہر طرف معصیت ہو, گناہوں کا دورہ ہو, ہر طرف گناہ جو ہے
ہے وہ اپنی طرف بلائے، اس معاشرے کے اندر ایک انسان کا اخلاق سے جینا ایک معجزہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس معاشرے کے اندر وہ زندگی بسر کرتے تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا تھا، فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا تھا، کہ میں نے اس معاشرے کے اندر جتنے گناہ تھے، اس معاشرے میں وہ لوگ، اس معاشرے کے لوگ جو گناہ کرتے تھے، میں نے کبھی وہ گناہ نہیں کیے تھے۔ اس سے آپ آگے بڑھیں، معاشرے کے اندر انسان مختلف گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، مختلف اخلاقی بیماریوں کا مرد ہو جاتا ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخص جس سے مسلمان نہیں دشمن بھی محبت کرتے تھے، کفار بھی محبت کرتے تھے۔ اس معاشرے کے اندر ضرب المثل بن گیا تھا کہ کوئی مشرک، کوئی انسان، کوئی گناہگار، کوئی ایک پلیت انسان اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والا انسان جب وہ کسی کو یہ کہتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو وہ ضرب المثل پڑھتا، جس کا ایک مثال سے بن جاتی ہے۔ دنیا کا ہر آدمی جب وہ گفتگو کرتا ہے تو مثال دیا کرتا ہے، تو کوئی انسان جب یہ کہتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے تو وہ ضرب المثل پڑھتا تھا، احبک بالرحمن حب قریش بعثمان، کہ مجھے تو سے ایسی محبت ہے جس کا قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی ایسی شخصیت اسلام سے پہلے، ایسی خصلیات کا مالک، ایسی خصوصیات کا مالک، ایسا سلیم الفطرت انسان، فرماتے ہیں کہ مجھے اس معاشرے کے اندر رہ کے کبھی گانا سننے کا تصور اور خیال بھی نہیں آیا۔ ایسا سلیم الفطرت انسان فرماتے ہیں میں جب مسلمان ہوا، شام کے سفر پر تھا، شام کے سفر میں سویا ہوا تھا، ایک جادوگرنی آئی، وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میرا جن جو ہے، پہلے وہ میرے گھر آتا تھا، آج وہ گھر نہیں آیا، دروازے کے باہر ہی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ آج سے ہماری ساری طاقتیں ختم ہو گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہوا یہ کہ آج مکہ کے اندر جس احمد کا ہم تذکرہ سنتے تھے اس کا ظہور ہو چکا ہے۔ یعنی اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، ایک منادی کرنے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے سونے والے بیدار ہو جا، مکہ کے اندر نبوت کا اعلان ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا مکہ کے اندر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کے آگے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کو پیش کیا اور میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ایسا سلیم الفطرت انسان، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس صحابی نے یہ کیا، یہ کیا اور یہ کیا۔ دنیا کے اندر آج لوگ، انسان اتنا اندھا ہو چکا ہے، اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا ایک قادیانیوں کی جماعت ہے، گوہر شاہی اس کا اب پنڈت پوپ ہے۔ ہم پہلے سنتے تھے کہ لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن آج کا انسان وہ خدا اللہ تعالیٰ کو معاف نہیں کر رہا ہے۔ کہاں انسان، کہاں اللہ، کہاں خالق اور کہاں مخلوق، کہاں مالک اور کہاں مملوک، کہاں رازق کہاں مرزوق، کہاں ساجد اور کہاں مسجود۔ وہ انسان کہتا ہے، وہ بدبخت انسان کہتا ہے، وہ بدبخت کہتا ہے اللہ تعالیٰ استغفر اللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، مجھے ایک ذہنی مریض لگتا ہے،
انسان ایسے اندھے ہو چکے ہیں عیاشی کے اندر، شراب کے اندر، بدمستی کے اندر، گناہوں کے اندر، اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ زبان سے کیا بکتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اور اس کی اوقات کیا ہے، اور جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے اس کی حیثیت اور قدر و منزلت کیا ہے۔ اسی طرح آج صرف وہ یہ بات نہیں کرتا، اس کے علاوہ اور بہت ساری بکواسات کر رہا ہے۔ اور آج صحابہ کو اگر اسلام کی لسٹ سے مشکوک قرار دے دیا جائے، لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ صحابہ ہی نہیں ٹھیک، تو لوگ کیا نماز پڑھیں گے، کیا روزہ رکھیں گے، کیا حج کریں گے، کیا زکوٰۃ دیں گے، کیا اسلام پر وہ عمل کریں گے؟ اسلام کس طرف سے آیا ہے؟ کس نے ہمیں اسلام دیا ہے؟ صحابہ نے دیا ہے۔ وہ ہی مشکوک ہیں، وہ ہی غلط ہیں، تو صحیح کون ہے؟ جو آج کی پیداوار ہے، جو گناہ کی موتا کی پیداوار ہے، وہ صحیح ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ اس شخص کو دیکھو جس کے منہ کے اوپر کپڑا ہے، اس شخص کو دیکھو، یہ انسان جنتی ہے۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگ پڑے، لوگوں نے دیکھا کہ ہم دیکھیں یہ دنیا کے اندر جنتی انسان کون ہے۔ جب صحابہ نے وہ کپڑا اٹھایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت تجھے خلافت کا قمیص پہنائے گا، لیکن تجھے اجازت نہیں ہے کہ اس کو تم اتار دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، سارے صحابہ آ رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی آ رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان جب آتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر سیدھے ہو جاتے ہیں۔ سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے اللہ کے پیغمبر میرے والد آئے، حضرت عمر آئے، پھر بھی آپ ویسے بیٹھے رہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو آپ سیدھے ہو گئے۔ تو اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اللہ کا پیغمبر اس سے حیا کیوں نہ کرے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان، ایک وقت مدینے کے اندر ایسا آئے گا کہ میدان مدینے کے اندر کوہرام مچ جائے گا، فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ اے عثمان اور اے میرے صحابہ، اس وقت حق جو ہے وہ عثمان کے پاس ہوگا، تم عثمان کے ساتھ چمڑ جانا۔ یہ وہ صحابی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر 8 مرتبہ کہا کہ اے عثمان تو جنتی، اے عثمان تو جنتی، اے عثمان تو جنتی ہے۔ دنیا کے اندر ایسی 2 خصلیات ہیں، ایسے 2 امتیازات ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی انسان کو وہ امتیاز اور وہ خصوصیات نہیں دی گئی۔ ایک خصوصیت تو یہ کہ پیغمبر کی 2 بیٹیاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی انسان کے کسی صحابی کے نکاح کے اندر آئے، کسی نبی کی 2 بیٹیاں، ایک صحابی کے نکاح میں آئی ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ اور دوسرا امتیاز یہ کہ اللہ کے پیغمبر نے 6 سال کے بعد ایک خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، میں عمرہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو بتایا، اپنا خواب بتایا، سارے صحابہ تیار ہو گئے عمرہ کرنے کے لیے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، مشرکین مکہ نے رکاوٹ پیدا کر دی، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا۔
پڑاؤ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ آج کس کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا جائے مشرکین کی طرف. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا کہ آپ چاہے ان سے کہیں کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے, ہمیں کوئی لڑائی وغیرہ نہیں کرنی, ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر, آپ اس شخص کو بھیجیے جس سے مسلمان بھی محبت کرتے ہیں اور کفار بھی محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کون سا نبی ہے, ایسا کون سا انسان ہے جس سے سارے لوگ محبت کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, چنانچہ ان کو بھیجا گیا اور وہاں جا کر ان کو کہا گیا اے عثمان تو پہنچ چکا ہے, ہم مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے, تم پہنچ گیا ہے عمرہ کر لے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عمرے کے اندر پیغمبر کی رضا نہیں ہے وہ میں کام نہیں کر سکتا. ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا حضرت عثمان کو قید کر دیا گیا ہے, تب لوگ کہتے ہیں صحابہ نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ حضرت عثمان نے تو عمرہ کر لیا, ہم نے نہ کیا, ہم تو رہ گئے. اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ عثمان ایسا کام نہیں کرے گا. اگر اس کو اجازت بھی دی گئی تب بھی وہ نہیں کرے گا. چنانچہ یہ وہ خصوصیت قید کر دیے گئے, خبر پہنچ گئی پیغمبر تک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. آج یہ خصوصیت کسی صحابی کو نہیں ملی کہ ایک نبی شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے اس کی زندگی بچانے کے لیے. اگر جنگ ہوتی تو تھا خطرہ کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوں گے. 1400 صحابہ شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں کس کی زندگی بچانے کے لیے. کسی اور صحابی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں. پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ 1400 صحابہ کو جنت کی اگر بشارت ملی تو کس کی وجہ سے, کس کی وجہ سے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے. یہ 1400 صحابہ اگر جنتی دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو گارنٹی مل رہی ہے تو یہ سبب کون بنے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ صحابی رسول ہے. غزوہ تبوک کا موقع ہے, فصلیں پک چکی ہیں, زاد راہ نہیں ہے, گھوڑے نہیں ہیں, حج کا سامان نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں وہ کون صحابی ہے جو اس جہاد کے لیے زاد راہ دے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے, فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول جہاد کے اندر یہ 200 گھوڑے 200 اونٹ لڑنے لگے, یہ اللہ کے راستے میں قبول کیجیے. اللہ کے پیغمبر پھر ابھارتے ہیں, پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں یہ 300 اونٹ لڑنے لگے, اللہ کے راستے میں قبول کیجیے. تب قبول کر لیے. پھر اللہ کے پیغمبر ابھارتے ہیں مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ, اس جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں, گھوڑے نہیں, تلواریں نہیں, اللہ کے راہ میں خرچ کرو, اللہ تمہیں جنت دے گا. اللہ کے پیغمبر ابھارتے رہے. حضرت عثمان پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر یہ 30,000 درہم اللہ کے راستے میں قبول کیجئے. اللہ کے پیغمبر دینار کو اس طرح اچھالتے ہیں, اس طرح آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ میں اس عثمان پر راضی ہوں, اے اللہ اس پر تو بھی راضی ہو جا. آج کے بعد اے عثمان تجھ پر جنت واجب, جنت تجھ پر واجب ہے. اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اے عثمان ما ذرہ کا ما عمل بعد اليوم, اے عثمان آج کے بعد تو جو کام کرے وہ کام تجھے آج کے بعد نقصان نہیں دے گا. حضرت ابو بکر
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایسا قحط پڑا کہ گندم نہیں اور بارشیں ہوئی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے کے اندر، عرب کے خطے کے اندر بارش نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بارشیں نہیں ہوئی، فصلیں نہیں ہوئی، قحط سالی ہو گئی. اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ صبر کریں، شام تک اللہ تعالیٰ کوئی اور اس کا حل نکالے گا. لوگ پریشان تھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور رو رہے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تجارت 100 اونٹ وہ شام کی طرف سے مدینے کی طرف آیا. تاجر حضرات بھاگ پڑے اور ان سے غلہ لینے لگے. سارے کے سارے تاجر وہ اللہ کے پیغمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے. اے عثمان، یہ سارا غلہ ہمیں دے دے، ہم تجھے نفع دیتے ہیں. حضرت عثمان فرماتے ہیں تم کتنا دو گے؟ بعض کہتے ہیں ہم 10 دیں گے، بعض کہتے ہیں ہم 5 گنا، بعض کہتے ہیں ہم 20 گنا، 30 گنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اے مدینہ کے تاجروں، ایک تاجر ایسا ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. وہ بڑھاتے رہے، کہتے رہے مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، تم 30 گنا دو، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے. وہ تاجر کہنے لگے مدینہ کے علاقے میں ہمارے علاوہ کوئی تاجر نہیں ہے. وہ کون سا تاجر ہے جو تجھے ہم سے بھی زیادہ نفع دیتا ہے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں اے تاجروں، اے انسانوں، گواہ ہو جاؤ جو سننے والے ہو، میں اللہ کی رضا کے لیے سارا غلہ مدینے میں مفت تقسیم کرتا ہوں. یہ وہ انسان ہے، اس انسان کو مدینے کے اندر بے دردی سے شہید کیا گیا. جب شہید کیا گیا تو انہوں نے بد دعائیں کی، اور آج بھی قیامت تک جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کا انجام ہونے والا نہیں ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد کے قریب گئے. ایک شخص بازو سے لگ رہا ہے، کانگو سے لگ رہا ہے، مسجد کے باہر پڑا ہے اور وہ دعا کر رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو کون ہے؟ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو وہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ مجھے چھوڑ دے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ تو مجھے کیسے جانتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں. اے موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری میں وہ انسان ہوں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے اندر شامل تھا اور انہوں نے بات دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کے بازو بھی کاٹ دے، اس کی ٹانگیں بھی کاٹ دے اور اسے جہنم واصل کر دے. اور آج میرے بازو بھی نہیں، تو گواہ ہو جا، میرے ٹانگیں بھی نہیں، بس باقی یہ ہے کہ میرے لیے جہنم تیار ہے. اللہ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے. حضرت ابو موسیٰ اشعری ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، تجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگ چکی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ مسلمانوں، یہ حضرات، یہ شیعہ حضرات، دنیا کے اندر ہر انسان اپنا تہوار مناتا ہے بطور خوشی کے، اپنے اسلاف کی ولادت کو مناتا ہے جس طریقے سے مناتا ہے. لیکن یہ کنبہ، یہ قبیلہ، یہ کفار جو ہے وہ صحابہ کو برا بھلا کہنے پہ اپنا مذہب اور اپنی عبادت سمجھتے ہیں. تو ان مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم ان سیرتوں کو، ان کرداروں کو، اپنے اسلاف کو مسلمانوں کے اندر، عوام کے اندر، گھروں کے اندر، بچوں کے سامنے سنائیں، پڑھیں، پڑھائیں، تاکہ ہمارے لیے یہی باتیں ہمارے لیے آخرت کے اندر نجات کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. أشهد أن لا